بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آج ہم مرجع کے متعدد ہونے کے قواعد ذکر کرتے ہیں۔ ضمیر غائب کے مرجع میں اصل یہ ہے کہ وہ واحد ہو۔ اگر مرجع متعدد ہو اور ہر ایک کی طرف ضمیر راجع کرنے کی صلاحیت ہو تو پھر مقتضی المقام کو دیکھیں گے۔ اگر مقام کا تقاضا کسی ایک مرجع پر اختصار ہو تو پھر قاعدہ یہ ہے کہ مرجع اقرب الی الضمیر ہوگا، یعنی جو سب سے زیادہ قریب ہو ضمیر کو تو وہ مرجع ہوگا۔ جیسے حضر محمد وضیف فاکرمتہ، تو یہاں ہو ضمیر کا مرجع ضیف ہے جو کہ اقرب فی الکلام ہے۔ حضر محمد وضیف فاکرمتہ، تو یہاں ہو ضمیر کا مرجع ماقبل میں متعدد ہے اور ہر ایک کی طرف ضمیر راجع کرنے کی صلاحیت بھی ہے، یعنی محمد کو بھی راجع کر سکتے ہیں اور ضیف کو بھی راجع کر سکتے ہیں، تو پھر قاعدہ یہ ہے کہ پھر مرجع اقرب الی الضمیر ہوگا۔ تو یہاا ہو ضمیر ضیف کو راجع ہے کیونکہ وہ اقرب ہے ضمیر کو، لیکن یہاں ہو ضمیر دونوں کو بیک وقت راجع بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ضمیر مفرد ہے اور وہ تثنیہ ہے۔ لیکن اس قاعدے سے دو صورتیں مستثنیٰ ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جب کوئی ایسا دلیل یا قرینہ موجود ہو جو اس بات پر دلالت کرے کہ یہاں ضمیر کا مرجع قریب نہیں ہے، جیسے حضرت فاطمۃ ضیف فاکرمتھا، تو یہاں ہا ضمیر یہ فاطمہ کی طرف راجع ہے اور یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہاں ضیف اگرچہ قریب ہے لیکن ہا ضمیر قرینہ ہے اس بات پر کہ یہاں ہا ضمیر جو ہے وہ فاطمہ کی طرف راجع ہے جو کہ بعید ہے ضمیر سے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اقرب مضاف الیہ ہو اور ضمیر مضاف کی طرف راجع ہو، لیکن اس صورت میں شرط یہ ہے کہ مضاف لفظ کل اور لفظ جمیع نہ ہو، یعنی اقرب مضاف الیہ ہو، ضمیر کو قریب مضاف الیہ ہو اور اس میں جو ضمیر ہے وہ مضاف کی طرف راجع ہو، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ مضاف لفظ کل اور لفظ جمیع نہ ہو، جیسے زارنی والد الصدیق فاکرمتہ ای اکرمت الوالدہ، تو یہاں اکرمتہ میں ہو ضمیر والد کی طرف راجع ہے جو کہ مضاف ہے۔ اگر کوئی دلیل و قرینہ موجود ہو اس صورت میں کہ یہاں مقصود بالضمیر مضاف الیہ ہے نہ کہ مضاف، تو پھر ضمیر مضاف الیہ کی طرف راجع ہے، جیسے عرفت مضمون الرسالۃ ثم طویتها یا قرأت عنوان الکتاب ثم طویتہ، تو یہاں طویتها میں ہا ضمیر رسالہ کی طرف راجع ہے کیونکہ اس بات یہ قرینہ ہے کہ یہاں ضمیر مونث ہے اور رسالہ کو راجع ہے، اور قرأت عنوان الکتاب ثم طویتہ میں ہو ضمیر کتاب کی طرف راجع ہے اور یہاں قرینہ بھی موجود ہے، کتاب مذکر ہے، ہو ضمیر بھی مذکر ہے۔ اور اگر لفظ کل و جمیع مضاف ہو تو پھر غالب یہ ہے کہ ضمیر کا اعادہ مضاف الیہ کی طرف ہوتا ہے۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اگر ضمیر کا مرجع متعدد ہو اور قوت میں تفاوت بھی نہ ہو، یعنی معارف میں تفاوت تعریف کے اعتبار سے ہوتا ہے، مثلا ضمیر اعرف ہے علم سے اور علم اعرف ہے اسم اشارہ سے وغیرہ، بلکہ ضمیر کے اندر خود بھی تفاوت موجود ہے، یعنی متکلم اعرف ہے مخاطب سے، مخاطب اعرف ہے غائب سے، تو یہ تفاوت بھی موجود نہ ہو اور ضمیر کا اعادہ مرجع واحد یا اکثر دونوں کو ممکن ہو اور مقام بھی ایک پر اختصار کا تقاضا نہ کرتا ہو، تو پھر احسن یہ ہے کہ ضمیر کا اعادہ سب کی طرف ہو، جمع کی طرف ہو، جیسے جاء الاقارب والاصدقاء واکرمتہم، تو یہاں ہم ضمیر سب جمع کی طرف راجع ہے۔ احسن طریقہ یہ ہے، یعنی اگر ضمیر کا مرجع متعدد ہو اور قوت میں تفاوت بھی نہ ہو تو پھر ضمیر کا اعادہ جمع کی طرف راجع ہے، جیسے جاء الاقارب والاصدقاء واکرمتہم۔ اگر ضمیر کا دو مرجع یا کثیر ہو اور قوت میں تفاوت بھی ہو، یعنی تعریف کے مراتب میں تفاوت آیا ہو، جیسے ضمیر عارف ہے جیسے ہم نے قبل میں پڑھ لیا، اب اس میں اگر ایک ضمیر کے لیے دو مرجع ہو
یعنی ضمیر ایک متکلم کا ضمیر ہو، دوسرا مخاطب کا ضمیر ہو، تو متکلم کو مقدم کریں گے اصح قول کے مطابق، متکلم کو مقدم کریں گے اصح قول کے مطابق. جیسے انا و انت سافرنا، تو یہاں سافرنا انا کے مطابق ہم نے لایا. انا و انت سافرتما، یہ بہت قلیل ہے. اصح قول یہی ہے کہ انا کہ یعنی ما قبل میں متکلم اور مخاطب ہے، پھر ضمیر متکلم کے برابر لایا جائے، جیسے انا و انت سافرنا. اور اگر وہ مرجع میں سے ایک غائب ہو اور دوسرا مخاطب ہو تو پھر مخاطب کو مقدم کریں گے. جیسے انت و ہوا ذهبتما، تو یہاں تما انت کے برابر لایا ہے. انت و ہوا ذهبا بہت قلیل ہے. اصح قول یہ ہے کہ پھر مخاطب کو مقدم کریں گے. اور اگر دونوں مرجع میں سے ایک ضمیر ہو اور دوسرا علم ہو یا کوئی اور معرفہ ہو تو پھر ضمیر کی رعایت ہوگی. جیسے انا و علی اکلنا، افضل یہ ہے کہ پھر ضمیر کی رعایت ہوگی. انا و علی اکلنا، انا و علی اکلا یہ بہت قلیل ہے، افضل طریقہ ضمیر کی رعایت ہے. انا الذی سافرت یہ افضل ہے انا الذی سافر سے، اسی طرح الی آخرہ. لیکن اس کی افضلیت پر نحات کا اتفاق بھی ہے. چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ اگر ضمیر کا مرجع ایسا لفظ ہو جو مذکر اور مونث دونوں کی صلاحیت رکھتا ہو، جیسے الروح، تو اس کو مذکر اور مونث دونوں کا ضمیر راجع کر سکتے ہیں. جیسے الروح ہی من الاسرار الالہیۃ لم تعرف حقیقتها حتی اليوم، یا الروح هو من اسرار الالہیۃ لم يعرف حقیقته حتی اليوم. تو ضمیر مونث بھی لا سکتے ہیں اور ضمیر مذکر بھی لا سکتے ہیں. یہ الگ الگ صورتیں تھیں. ایک جملہ میں ضمیر مذکر بھی اور ضمیر مونث بھی لا سکتے ہیں. جیسے الروح ہی من الاسرار الالہیۃ لم يعرف حقیقته حتی اليوم، تو یہاں الروح ہی میں پہلا ہی ضمیر مونث ضمیر راجع کی اور لم يعرف حقیقته میں پھر مذکر کی ضمیر راجع کی. یہ وہ صورت میں جب ایک چیز کو مذکر اور مونث دونوں کا ضمیر راجع کرنے کی صلاحیت موجود ہو تو پھر الگ الگ بھی ضمیر مذکر اور مونث لا سکتی ہے، اور ایک جملے میں بھی پہلے مذکر ضمیر یا بعد میں مونث ضمیر، یا پہلے مونث بعد میں مذکر، دونوں کو راجع کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا.